وہ کتاب وہ جڑا پمفلٹ ہوتا ہے اگر انسان غور نال پڑھ لے کہ چھوٹے موٹے نقص جڑے نے مشینری چیزاں سے پیدا ہی نہیں ہوتے جی پیدا ہون سے بندہ خود اصلاح کر لے گا. ہر مشین کے نال ایک تار سی پمفلٹ ہوتا ہے کہ بھی اے پرزا کنج استعمال کرنا ہے اے پرزا کنج استعمال کرنا ہے ایدا استعمال کنج. اللہ تعالی نے جڑی ہے مشین بنائی ہے انسان یہ بھی ایک مشینری ہے. اگر غور کرو کہ جڑا انسان کا نظام ہے خون کی گردش پھر انسان کی آزاد ہے اپنے اپنے کام نے اکھاں دا کام اپنا کنا دا کام اپنا ہاتھاں دا کام اپنا دل اپنا کام کر رہا ہے. یہ ایک مشین ہے جڑی اللہ پاک بلکہ میں کہاں گا کہ کمپیوٹر جڑا وہ بنایا انسان نے یہ نقل ماری ہے دماغ کی نقالی. تو یہ مشین اللہ تعالی نے جڑی بنائی وہ پھر اللہ نے ایک کتاب نازل فرمائی ہے بھی انج مشین نو استعمال کیج کرنا ہے. وہ جڑی کتاب ہے وہ نام ہے قرآن مقدس. قرآن اے کہہ لو بھائی ایک کتاب ہے کہ اللہ دستا ہے انسان میں تینوں ہاتھ دیتے ہیں میں تینوں اکھاں دیتی نے میں تینوں زبان دیتی میں تینوں دل دیتا ہے میں تینوں جگر دیتا ہے میں تینوں دماغ دیتا ہے کہ یہ کنج استعمال کرنا ہے کہ جے قرآن دی ہدایت کے مطابق استعمال کرے گا کہ تیری دنیا بھی بہتری ہے تیری آخرت بھی بہتری ہے. تو قرآن مقدس نے ایک جڑا بنیادی اصول قرآن بیان فرمایا ہے وہ میں آیت خطبے جڑی تلاوت کی تھی. اللہ کریم قرآن فرماندے اللہ کریم فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں پیدا نہیں فرمایا انسانوں اور جنات نو جن اور انسان میں پیدا نہیں کیتے مگر لیعبدون صرف عبادت واسطے. میں انسان اور جن نہیں بنائے مگر صرف عبادت واسطے. یہ جڑا انداز ہے نا قرآن دا ما کے اللہ لا کے اللہ نفی کر کے اس بات کرنا یہ مفہوم ہوندا ہے حسر دا کہ یہ وہی گل ہے اور گل کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے گل یہ وہی ہے میں انسان نو پیدا ہی بندگی واسطے فرمایا ہے پیدا ہی عبادت واسطے فرمایا ہے. تو قرآن پاک نے ایک رہنما اصول دس رہا انسان دے بارے میں کہ اے جڑی مشین بنی اے جڑا حضرت انسان بنے ہے اللہ پاک فرماندے نے یہ بنان دا مقصد سونا نہیں صرف کھانا پینا نہیں صرف خواہشات نفسانی نہیں یہ اصل اور اصل غایت وے اے مخلوق اساں بنائی اپنی عبادت واسطے. یہ وے قرآن مقدس انسان دے بارے کہہ لو بریفلی مختصراً انسان دی غایت تخلیق دا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ بنیا ہی بندگی واسطے. تو پھر اہل دل نے آخیا کہ جیڑا بندہ اللہ تعالی دی بندگی نہیں کرتا اللہ پاک دی عبادت نہیں کرتا اپنا سر وہ دروازے تے نہیں سٹتا اپنے آپ نو دی دہلیز تے نہیں چکاتا وہ بندہ جیڑا ہے وہ اپنے غایت تخلیق تو ہٹ گیا ہے. جس مقصد واسطے انہوں بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا نہیں کرتا کہ جیڑی مشین بیکار ہو جائے چلے نہ کام نہ کرے مقصد پورا نہ کرے وہ تے پھر کباڑ وچ جاندی وہ تے لوہے دے بھا تل کے وک جاندی. اللہ کریم نے فرمایا جیڑا انسان اپنا مقصد پورا کرے گا وہ دے واسطے میں جنت دیاں نعمتاں بنائیاں نے کہ جن نے مقصد پورا نہ کیتا وہ دے واسطے کباڑ بنایا جہاں نام ہے جہنم. جہاں نام ہے جہنم وہ کباڑ دی نظر ہوئے گا کہ جن نے جنت الفردوس دے رستے اتنے جانا ہے وہ اس رستے اتنے چلے جڑے رستے تے آمنہ دا لال چل رہا ہے. اچھا گزارش ہے
یہ قرآن کی کتاب ہے نا ہدایت نامہ کہ انسان اپنے آزاد کا استعمال کنج کرے. بعض اوقات کچھ مشینیں یہو جی ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ دقیق اور بڑیاں جنہوں سمجھنا مشکل ہوتا ہے وہ انسٹرکٹر آتے ہیں بنا والے کاریگر بھیجتے ہیں وہ آ کے مشینیں چلا کے سمجھا کے جاندے ہیں. اللہ پاک نے جڑی یہ مشین بنائی ہے یہ انسٹرکٹر 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے نال کہ عملی طور سے سمجھان. ساڈے آقا مولا حضور سید عالم کی جڑی زندگی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہم قرآن. اسے آخیا اما حضور نبی کریم دا خلق دسو کہ مائی صاحبہ نے فرمایا نبی کریم دا خلق ویکھنا ہے قرآن پڑھ کے ویکھ لے سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا خلق ہے. حضور سید عالم نے سانو یہ دسیا کہ تہاڈا مقصد تخلیق بندگی عبادت اور جڑا عبادت کرے گا اس مشینری دا مل بھی ہے وہ قیمت بھی وہ قدر بھی ہے جڑا وہ کام چھڑ دے وہ قدر کوئی نہیں. نبی کریم نے فرمایا جی اپنی قدر بنانی جی اپنی عزت بنانی تے اللہ دے دربار وچ چکیا کر. یہ جڑا مہینہ آ رہا ہے نا اس مہینے کی رات آنی ہے جہاں نام ہی ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر دا معنی قدر والی رات. دل والی آخیا کہ اس مہینے دا جڑا استقبال کرے اس مہینے دے تقاضے پورے کرے تراوی پڑھے روزے رکھے جی وہ گناہگار ہے تے اللہ وہ گناہ بخش دے گا. جے بے قدر ہے تے رب دے دربار وچ او دی بھی قدر ہو جائے گی. لیلۃ القدر دا معنی بے قدریاں نو قدر دین والی رات بے عزتیاں نو عزت دین والی رات. تو حضور سید عالم نے سانو یہ دسیا کہ یہ جڑی مشینری ہے یہ مقصد تے عبادت ہے. یہ مشینری تاں ٹھیک کام کرے گی کہ یہ آزاد ٹھیک کام کرے. اسی پوچھا یا رسول اللہ آقا مولا یہ جڑی مشین اللہ نے بنائی ہے یہ ایک زبان ہے ایک پرزا ہے کن یہ بھی پرزا ہے اکھاں یہ بھی پرزے نے. یا رسول اللہ انہاں پردیاں دا استعمال کینجے. ساڈے سونی سرکار نے عملی زندگی گزار کے سانو استعمال دی جاچ دس. حضور سید عالم نبی کریم فرماتے نے اکھاں اللہ نے عطا کیتیاں نے یہ انسان دی مشینری کا ایک پرزا ہے. خدا تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے اکھ. یہ اکھ انسان نو رنگاں دی شناخت اللہ دی قدرت دی شناخت حسن و جمال دی شناخت نفع نقصان دی شناخت یہ اکھ دے ذریعے دے. اکھ دروازہ صوفیاء نے فرمایا ایک دل ایک اکھ. دل جڑا ہے اے یار دی کلی دل وچ رہندا ہے رب. دل یار دی کلی ہے کہ اس دل وچ یار نو ملنا ہے اگر تے اکھ دے دروازے رکھے ملاقات ہو. اکھ دروازہ دل دی کلی دا. دل وچ رب واسطہ اللہ فرما حضور نبی کریم نے فرمایا رب کہندا ہے کائنات دی کوئی وسعت وچ میں نہیں سما سکتا. کوئی عرش قلم لوح کرسی کوئی مقام ایسا نہیں جڑا اللہ تعالیٰ نو سمو سکے. نبی کریم نے فرمایا رب کہندا ہے مومن دا دل ہے جدے وچ میں سما جانا. ذاکر بندہ جڑا ذاکر ہے اللہ دا ذکر کرنے والا او دا دل جڑا یار دی کلی ہے او دے دل وچ رب وسدا ہے تے رب رہندا ہے. تے جے رب نال ملاقات کرنی تے دروازہ ہے اکھ. اکھ دے دروازے وچ اللہ دی قدرت ویکھ اللہ دا جمال ویکھ اللہ دے حسن ویکھ اللہ تعالی دیاں قدرتاں دا مشاہدہ کر
کہ یہ اکھ دا دروازہ کھول کے رب تعالی دیاں قدرتاں ویکھ کے اپنے دل وچ یار نو آباد کر لے، دل وچ یار دا ڈیرا پا لے کہ جدوں دل وچ رب آ گیا تے کائنات تو بے نیاز ہو جائے گا، نہ تینوں دولت کی پرواہ رہے گی، نہ شہرت کی پرواہ رہے گی، نہ عزت کی پرواہ رہے گی۔ جنہ دلاں وچ رب وس گیا ساری کائنات نالوں غنی بھی ہو گئے، امیر بھی ہو گئے، دل دے بادشاہ بھی ہو گئے۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے دل کو یاد کر، دل کی اجڑی بستی کو آباد کری۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کے اندر اگر معراج اللہ نے حضور کو فرمایا محبوبہ اپنی امت نو کہہ دے، جا کے اپنی امت نو کہہ دے اے جڑی جنت ہے تیریاں غلاماں دی۔ رب کریم نے فرمایا جنت تیری امت دی، جنت تیریاں غلاماں دی ہے، جنت کارے تیری امت دا تے تیری امت دا جڑا دل ہے وہ میرا کار ہے۔ مومن دا قلب میرا کار ہے، مومن دا دل میرا کار مسکن ہے تے جنت مومن دا مسکن ہے۔ محبوبہ امت نو کہہ جا کے جنت تہاڈا گھر ہے نا مومنو، کہ میں تہاڈے گھر وچ تہاڈے دشمن شیطان نو رہن نہیں دیتا، یہ مومناں دی جنت ہے تے شیطان نو کڈ دیتا۔ میں تہاڈے گھر وچوں شیطان نو باہر کڈ ماریا تے محبوبہ امت نو جا کے آ جنت تہاڈا گھر ہے، میں تہاڈے گھر وچوں شیطان نو کڈ چھڈیا کہ مومنو تہاڈا دل میرا گھر ہے، میں تہاڈے گھر وچوں شیطان کڈیا تسی میرے گھر وچوں شیطان کڈ دو، تہاڈا دل میرا گھر ہے کہ میں تہاڈی گھر جنت وچوں شیطان نو کڈ ماریا سی تے وفا دا تقاضا ہے میرا گھر جڑا دل ہے تسی بھی شیطان نو اے دے وچوں کڈو۔ اے مسکن ہے رب العالمین دا، اے بسیرا ہے رب دا، تے اے دا دروازہ نے اکھاں، گیٹ ہوندا ہے جڑا گیٹ تو باہر ایک گیٹ کیپر بٹھایا ہوں کہ بھائی ناپسندیدہ بندہ گھر وچ نہیں آنا چاہیے، جہدے کول کارڈ ہوئے وہ آئے اندر، یا جڑا اپنا ہوئے وہ اندر آئے، بیگانہ تے مشکوک ایسا بندہ جہدے تے شک ہے کہ کسی دہشت گرد تے نہیں، ایک چور تے نہیں، وہ گھر وچ داخل نہ ہوئے۔ تسی اپنے گھر وچ مشکوک بندیاں نو داخل نہیں ہون دیندے تے رب کریم فرماندا ہے دل میرا گھر ہے، اے دا دروازہ ہے اکھاں۔ مومنہ تو اپنی اکھ تے ایمان دا پہلا رکھ، تیری اکھ دے رستے وچ کوئی مشکوک چیز اندر نہیں آنی چاہیے، کوئی مشکوک چیز جڑی تیرے دل نو گندا کرے، تیرے دل وچ بگاڑ پیدا کرے، تیرے دل نو لٹ لوے، تیرے دل نو برباد کر دے، تیرے دل تے ڈاکہ پا لوے، کوئی مشکوک چیز دروازے دے رستے اندر نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا جے بچنا ہی مشکوک چیزاں کو تے پکا دروازہ بند کر دے، کنڈی لا دے، تالا لا دے، اندر اپنے دے سوا بڑے ہی کوئی نہ۔ تے قرآن نے وہ نسخہ بیان کیتا مومنا یہ جڑا دروازہ ہے ایویں دل دا گیٹ، اکھ نو جڑی چیز پسند آ گئی دل وچ وڑ جانی ہے، تے جے بری چیز تے نگاہ اٹھی تیرے دل وچ بری چیز دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسلام نے آخیا مومنا جدو ٹرنا تو اپنی اکھ ہی نہیں رکھیا کر، اکھ ہی چکا کے رکھ۔ اللہ وے گزارش ہے تیری اکھ اگر کسی غیر محرم تے پئی او دا حسن ویخ کے تو ہو گیا پاگل، تے دل وچ تے رب دا ڈیرا سی، تے جدوں ایہو جی شے اندر وڑ گئی انہیں پھر رب دی محبت نو رہن دینا۔ نبی کریم نے فرمایا اے دا ایک ہی حل ہے وے میرا غلام بن تے مینوں ویکھ،
میں کنج ٹردا سا مینوں ویکھ میری عملی زندگی ہے رحمت اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بڑا سونا ایک شعر ہے سلام کا شعر آپ فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود حضور نے چٹیاں زمین اتنے آخر نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اکھاں نیویاں نے سرکار دیا تک دے عرش پہ اونچی بینی اللہ حضرت ایک بڑا خوبصورت دے جڑا حسن ہے کلام دا بینی نک نو بھی کہندے نے نک اکھاں نیویاں تے نک اچا آلہ حضرت نے فرمایا جدیاں اکھاں نیویاں نے رب دا نک اچا فرما دیا آدھے نا فلانے دا نک نہیں دیا اے بیاواں شادیاں دی ایک جملہ ساڈا محاورہ ہے بھائی جے میں کام نہ کیتا تے میرا نک وڈیا جانا ہے میرا نک نہیں لینا آلہ حضرت فرماندے نے رب دے دربار وچ جے نک رکھنا ہی تے نظراں نیویاں رکھ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام رحمت للعالمین نے فرمایا اے آنکھ دروازہ ہے اے دے رستے محبت دل وچ آونی تو جڑی شے نوں ویکھیں گا پسند کرے گا وہ دی محبت دل وچ پی جائے گی کملی والے نے فرمایا کہ مشکوک چیزاں تیرے دل وچ آ جان گیاں دہشت گردیاں آ جان گیاں تیرے دل وچ بگاڑ پیدا ہو جائے گا او دل جڑا یار دی کلی ہے او دے وچ رقیب آ جان گے او دے وچ رقیباں آ جانا ہے تے کملی والے نے فرمایا مومنا اے دا حل وے جدوں تو بازاراں وچ ٹرنا ہے جدوں تو گھر جانا ہے تے جدوں تو اجنبیاں وچ جانا ہے اپنی نظر نو آوارا نہ چوڑ چپٹ بوئے کھلے نہ رکھی دن تہاڑے ڈاکو اندر آ وڑتے نے نا ساڈے پنڈی اسلام آباد راتی چوریاں نہیں دنے ہوندیاں دروازہ کھلا ویکھیا چور اندر آ گیا کملی والے نے فرمایا اکھاں دا دروازہ چوڑ چپٹ نہ کھول کے رکھی یہ شیطان اندر آ جائے گا مشکوک چیزاں اندر آ جان گیاں تیرے دل نو گلیز کر دین گیاں دل ناپاک کر دین گیاں یہ طریقہ ہے دروازہ بند رکھیا کر جدوں ٹرنا نظراں زمین تے رکھیا کر نظراں دا پہرا دے لے تو نظر دا پہرا دے میں تیرے ایمان دا پہرا دے دوں دوستوں دی برکات ایک دور سی جدوں مسلماناں دیاں اکھاں اٹھدیاں سن تے صرف اللہ وال اٹھدیاں غیراں وال نہیں اے جدوں فلسطین فتح ہویا فاروق اعظم کے زمانے فتوح شام اٹھا کے دیکھو علامہ واقدی لکھتے ہیں کہ جدوں فاتحین اسلام مسجد بیت المقدس داخل ہوئے یروشلم شہر جدوں اساکر اسلام مسلمانوں دا لشکر جدوں فاتحانہ یروشلم میں داخل ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں یہودیاں نے سازشیں کی تھی کہ انہاں اپنی نوجوان لڑکیاں نو بنا سوار کے میک اپ کرا کے تے رستیاں وچ بٹھا دیتا یہ یہودی دا پرانا جال ہے کردار کشی مسلمان دے کردار اتنے حملہ کرنا مسلمان نو گمراہ کرنا یہودی دا نواں اج کل کیبل دے ذریعے کر رہے ہیں نا کیبلاں پھیلا کے یہودی ادارے مسلمانوں دی کردار کشی کر رہے ہیں کہ انہوں نے لڑکیاں نوجوان لڑکیاں یہودی مسلمان سپاہیاں دا ایمان لٹن واسطے انہاں بلا سوار کے لیے استقبال واسطے آئی ہیں فاتحین دا استقبال کرن گیاں عالم اسلام دا جڑا کمانڈر سی انہوں جب پتا چلیا کہ ساڈے استقبال واسطے نوجوان لڑکیاں آراستہ تے گلدستے دے کے کھڑیاں انہیں اپنی فوج نو کٹھیاں کر کے آکھیا کہ اسی اندر داخل ہون لگے ہیں شہر دے تے شہر وچ انج داخل ہونا ہے جویں کملی والا مکے وچ داخل ہوا
اسلامی کمانڈر نے جو لیکچر دیتا انہیں آخیا یاد رکھو ساڈا آقا مولا سید عالم مکہ فتح ہونے کے بعد حضور داخل ہوئے سن مکے جی داخل ہونا جو دنیا کی تاریخ کی پہلی مثال ہے، ورنہ ساڈیاں سرکاراں تو پہلا بڑے بڑے بادشاہ نے، رومن امپائر ہے، کسرا ایران، مصر دیاں بادشاہیاں، ایران دیاں بادشاہیاں، چین اور روس دیاں بادشاہیاں، انہاں دا اصول یہ سی جدوں کوئی ملک فتح کرتے سن عزت لٹتے سن، نوجوان اور بچیاں نو سنگینہ تے اٹھالتے سن، فاتح کہندا سی ساڈا حق ہے اسی تباہ کریے برباد کریے عزت لٹیے ساڈا حق ہے۔ پہلا تاریخ انسانی دا واقعہ ہے جدوں کملی والا مکے وچ داخل ہویا ہے کہ میرے آقا مولا نے فرمایا خبردار مسلمانوں، کسے بزرگ تے ہاتھ نہیں اٹھانا، کسے عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا، کسے دی پگڑی تے ہاتھ نہیں اٹھانا، نظراں چکا کے خانہ کعبہ دا طواف کرو، ظلم کرن دی بجائے اس رب دا شکر ادا کرو جس اللہ نے تانوں فتح عطا فرمائی ہے۔ حضور مکہ معظمہ جائے اور سنو یہ تاریخ کی روایت ہے، ایک جملہ مکے وچ پھیل گیا مشرکاں دے گھراں وچ، انہاں آکھیا اساں بڑے بڑے ستم کیتے نے حضور اتے، اسی کینکر مار دے رہے ہیں، اسی انہاں دی ناکہ بندی کیتی، اساں حکا پانی بند کیتا، انہاں نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا، رستے وچ کنڈے بچھاندے رہے ہیں، ظلم کیتے نے، بڑے بڑے ستم کیتے نے۔ اج دا دن جڑا محمد دا دن ہے، اج صلی اللہ علیہ وسلم اج دا دن آمنہ دے لال دا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، یہ مشرکاں دا جملہ، الیوم یوم الملحمہ، اج دا دن ٹکا بوٹی ہور دا دن نہیں، لحم کہندے نے گوشت، ملحمہ اج محمد چن چن کے بدلے لین گے، کنے کنے پتھر مارے سن، کنے گالاں کڈیاں سن، کنے رستے روکے سن، اج چن چن کے بدلے لینے نے۔ دیکھ مشرکاں کنڈیاں لا رہیاں، گھراں دیاں کنڈیاں لا رہیاں، عورتاں نوں اپنی کمریاں وچ بند کر دیتا تے کمبدے پے نے، تے الیوم یوم الملحمہ، اج بدلے دا دن نے، انتقام دا دن نے، اج محمد دا دن نے، اج ٹکا بوٹی ہو جان دا دن نے، الیوم یوم الملحمہ۔ نبی کریم دیاں کناں وچ جدوں یہ جملہ آیا، حضور مشرک پہ کہندے نے اج ٹکا بوٹی ہو جان دا دن نے، اج محمد دے بدلے دا دن نے۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا جاؤ مشرکاں دی کنڈی کھڑکا کے آکھو اے لحم دا دن نہیں، اے ٹکے بوٹی ہون دا دن نہیں، اے بدلیاں دا دن نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اج ٹکا بوٹی ہون دا دن نہیں، اج محمد دی رحمت ہون دا دن ہے۔ جاؤ معاف کیتا سارے، اج رحمت کا دن۔ سورج کا مزہ ہی ادو آتا ہے جب کلپن ہنیری کھپ ہنیرا ہوئے تے سورج چڑھے، تو سب ظلم کیتا سی، اج میں رحمت فرما رہا ہوں، جاؤ سب نو معاف کیتا۔ اسلامی کمانڈر نے آخیا سنو اے جملہ ساری سرکار دا، اسی وہ بیت المقدس فاتح ہو کے یروشلم جا رہے ہیں، خبردار کسی عورت اتنے ہاتھ نہیں اٹھانا، خبردار کسی بزرگ اتنے ہاتھ نہیں اٹھانا، اج دا دن بدلے لین دا دن نہیں، اج محمد دی رحمت دا نمونہ پیش کرن دا دن ہے۔ دوسری گل جڑی انہیں آخی انہیں آخیا میں سنیا یہودیاں نے اپنی نوجوان بچیاں آراستہ کر کے تھوڑے کردار لٹن واسطے، کردار کشی کرنے واسطے رستے وچ بٹھائیاں نے۔ تے سنو میں اپیل او جردیر کہندا مسلمان، میں اپیل کرنا وا اسی جدو یروشلم وچ داخل ہوئیے کہ انج ٹریو جویں مکے دیاں گلیاں وچ ساڈا نبی ٹردا سی، رحمت للعالمین دیاں اکھاں زمین تے ہوندیاں سن، اج ہر فوجی انج ٹرے گا جویں محمد عربی ٹردے سن، کسے دی اکھ اٹھے ہی نہ، کوئی ادھر ادھر ویکھے ہی نہ۔ تاریخ وچ آندا کہ وہ لڑکیاں بن صبر کے بیٹھیاں رہ گئیاں، محمد دے غلام نگاہاں نیویاں کر کے اتوں گزر گئے۔ اسی عظمت کردار
نبی کریم نے فرمایا تو دل دیاں باریاں ڈھو کے رکھیا کر، اکھاں دے بوئے اس رستے کھلے رکھے، شیطان اندر وڑ جائے گا، تیرے دل کو تاراش کر دے گا، تیرا دل لٹ لے گا، تیرے دل وچ تاریکی ہو جائے گی، اے دا چانن رکھنا ہی تیرے یار دی کلی نو صاف ستھرا رکھنا ہی او دا طریقہ ہے وے اکھاں دا پیرا دیا کر۔ نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن غیرت اللہ، جدے وچ حیا نہیں، جدے وچ غیرت نہیں، او دے وچ ایمان دی رتی نہیں۔ حضور نے فرمایا اکھاں دا استعمال اے دے، خبردار خبردار غیر دی طرف نہیں اٹھانی، اکھ چکا کے رکھی، برے رستے وال اکھ نہ جائے، بری تصویر تے اکھ نہ جائے، بری صورت تے اکھ نہ، تیری اکھ دا دروازہ کھلے تے مسجد دا دروازہ ہوے تے تیریاں اکھاں لگی بھی روزہ رکھنا ہی، اکھ دا بھی روزہ رکھنا ہی، تو اکھ کھولے تیرے سامنے قرآن مقدس کے اوراق ہونے چاہیے، اکھ کھولے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم نے فرمایا اکھ دا پیرا دے، یہ بوا بند کر کے رکھیا کر، یہ غیر نہیں آنا چاہیے، اس رستے کدرے شیطان تیرے دل وچ بسیرا نہ کر، تیرے دل وچ اللہ رہنا چاہیے، دل وچ اللہ ہی آباد ہویا نا کہ تو پھر غنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا، بادشاہ ہو جائے گا، یہ سیم و زر، مال و منال، جاہ و جلال، یہ ہستی، شان و شوکت تیرے سامنے ہے کہ جے دل وچ رب آ گیا کہ تیری کائنات ہی بدل جائے گی۔ دل وچ اگر رب آ جائے پھر نہیں پرواہ، تو دیکھنا ہوگا سارے سرکاراں حضور سید عالم وہ یارو ساری کائنات کے بادشاہ، زمیناں دے بادشاہ، آسماناں دے بادشاہ، چند تے حکومت، سورج تے راج، ٹینکر کلمہ پڑھ دے پے نے، درخت قدمہ سلام تے کر دے، جانور سجدے کر دے پے نے، میرا کملی والا جدنوں لنگ جائے ذرے درود تے سلام پڑھ دے نے، تو دل ایڈا غنی ہے، میرے آقا دا دل ایڈا غنی ہے، نہ لباس کی پرواہ، نہ حضور نے اپنے آرام کی پرواہ، نیند آتی ہے تے کملی والا زمین اتنے ہی لیٹ جاتا ہے۔ دل بھی جدو اللہ آباد ہو جائے نا، کسی نہ ہور قیمتی چیز کہڑی رب نہ کہ رب آ گیا کہ وہی تیری شان و شوکت ہے، تیرا جاہ و جلال تیرا رب ہے، تیرا مال و منال تیرا رب ہے، تیری دولت تیرا رب ہے، تیری عزت تیری شہرت تیری حکومت تیرا رب ہے۔ جس دل وچ رب آ گیا پھر انہوں تختہ تاجاں کی پرواہ نہیں رہتی۔ میں پڑھیا نا ہارون الرشید کے حالات، بہلول دا نام بیٹھے جی قبرستان، ہارون دے زمانے دا ایک مجذوب بغداد دے قبرستان بیٹھا ہے، تے بادشاہ سلامت کہنے نے سائیں جی قبرستان ہی بیٹھے رہتے ہو، بغداد آ کے دیکھو کتنا خوبصورت شہر ہے، کہ میں تمہیں شاہی مہمان رکھاں گا کہ میرے محل میں آ کے مہمان بن کے رہو۔ بہلول بادشاہ کو ساڑی یار تیرے شہر کی آنا ہے، وہ تیرا شہر تے سارا واری واری اتنے آن لیا ہے، مر کے اتنے ہی آنا ہے نا، کہ جتنے عورت آنا ہے اصا کلی اتنے پا لیں جتنے پرت کے آنا ہے۔ انہیں آخیا ہارون کہتا ہے سائیں جی کی حال چال ہے؟ بہلول کا نام ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، سورج چڑھتا ہے سانو سلام کرتا ہے، چند چمکتا ہے سانو سلام کرتا ہے، بدل آتے ہیں سانو سلوٹ کر کے گزرتے ہیں۔ ہارون آخیا سائیں جی یہ کی گل پہ کرتے ہو؟
اور فرمایا یارا اساں اپنی ذات نو رب دی ذات وچ غرق کر چھڑیا، اسی اپنے آپ نو یار وچ فنا کر چھڑیا۔ تو سید عالم نے فرمایا زبان کے بارے میں یہ بیاسی ہے، زبان بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن نے آخیا ہے جڑا پرزا تینوں دیتا ہے نا زبان، یہ قوت گویائی، یہ تو بولنا چالنا ہے، تینوں نطق کی دولت زبان کے ذریعے دیتی۔ قرآن پاک نے صرف ایک آیت خوبصورت بیان فرما دیتا کہ اے جڑا پرزا تیری مشین کا بنایا ہے نا زبان، یہ استعمال کیوں کرنا۔ رب کریم نے فرمایا قولوا للناس حسنا، رب کریم نے فرمایا تینوں بولن واسطے زبان دیتی ہے، جدو بولے گا نا سونی گل بولے گی۔ حسنا حسن کہتے ہیں جڑی چیز قباحت کے معیار نہ ہو وہ حسن۔ جدو لوکاں نال گل کریں تے سونی گل کر، حسن تکلم حسن کلام، اس زبان دے نال گالی گلوچ نہیں کرنی، اس زبان دے نال جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان دے نال غیبت نہیں کرنی، اس زبان دے نال کسی دا دل نہیں دکھانا، کہ سونی گل کر کے جے بولن تے دل کرے تے رب دا نام جپیا کر، اللہ اللہ کریا کر، درود پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر۔ کہ پرزا اساں بلایا سونیاں گلاں کرن واسطے۔ گزارش ہے قرآن نے جڑے رہنما اصول سانو دسے اس مشین کے، بندہ جی تو اٹھا چلے الٹ چلے۔ بھائی کتاب لکھا بھی ایس گراری میں تیل دینا ہے، ایس گراری میں ایسا استعمال کرنا ہے جہے بھی تیل پانا ہے تھی نہ پاؤ، کہ پرزے اگر غلط جگہ دے اتنے فٹ کر چھڑو کوئی مشینری بگاڑ آ جائے گا، ٹوٹ جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ قرآن نے فرمایا جڑے اصول اساں دسے نے یہ مطابق زندگی گزارے گا، تیری مشینری دنیا میں بھی کامیاب ہے، تے قیامت والے دن اٹھے گا تیرا چہرہ 14ویں دے چاند کی طرح چمکدا ہوئے گا۔ اللہ قرآن فرماتا ہے قیامت والے دن کئی کالے منہ ہونے نے، کالے کہ کئی چہرے ہونے نے روشن چمک دے، کئی چہرے ہونے نے کالے کہ دل والے آخیا جنہ مشین دا غلط استعمال کیتا دنیا میں، جنہ نے مشین نو پٹھا استعمال کیتا، وہ قیامت والے دن جدو مشینری اٹھنی ہے تے جویں ڈیزل دے وچ بندہ وکھریا ہوندا ہے کہ گندی مشین، انہاں دے چہرے ڈیزل دی طرح کالے ہون گے کہ جنہ اس مشین نو محمد دے دسیاں اصولاں تے ورتیا، جنہ اسلام دے دسیاں اصولاں تے استعمال کیتا، یہ صاف ستھرے اٹھن گے۔ قرآن کہندا کالے لوگ روندے ہون گے، گورے لوگ ہسدے ہون گے، انہاں دے سامنے جنتاں دے دروازے کھلے ہونے نے، اور کملی والے تے درود پڑھ کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو زبان بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث بخاری دی، نبی کریم فرماندے نے جب دن چڑھ گئے نا یہ زبان ہاتھ جوڑ دی دوسرے اعضاء کے، زبان کہندی ہتھوں خدا دا واسطہ جے۔ رحمت اللہ میرے آقا مولا دے ارشادات ہوندے نے باب ارشاد نے تمثیل دے والے، تمثیل نال کملی والے سمجھاندے۔ نبی کریم فرماندے نے جڑے اعضاء نے انسانی اعضاء، ہاتھ پیر سر کن، یہ دن چڑھ گئے نا جس لیے کہ زبان دے اگے منت کر دینے، حضور فرما دے آزائے انسانی دن چڑھ گیا تے زبان دی منت کر دینے۔ ہاتھ کہندے نے بھین زبانے ساڈی عزت تیرے آکھے، اچھا لتاں کہندیاں نے زبانے ساڈی عزت تیرے آکھے، اللہ دا واسطہ ہی سانو چڑوائی نہ، اللہ دا واسطہ ہی سانو پٹوائی نہ، سانو جدو کوب نہ کرائی۔ آزا کہندے نے تو جویں ہولا جہا ہلنا کسی نو خدا نخواستہ گال کڈ ماری، زبان دے نے ہلکی بھی حرکت کی ماں بہن کی گال کڈ دیتی،
کہ یہ زبان جڑی ہل کے گالی کਢ کے آپ ہی کے اندر وڑ گئی کوٹڑی سے. اگلے نو غصہ چڑھیا, انہیں ماری ڈانگ وجی باہ تے ٹوٹ باہ گئی. ہلی زبان تے ٹوٹ گئی باہ, ہلی زبان تے ٹوٹ گئی لت. نبی کریم فرماندے نے آزائے انسانی معافی منت سماجت کرتے ہیں کہ زبانیں ساری عزت تیرے ہاتھ. دن چڑھیا جھوٹ نہ بولی, دن چڑھیا بکواس نہ کری, دن چڑھیا جھوٹیاں گلاں کر کے دل نہ دکھائی, غیبتاں نہ کری. کہ توں جے کسے نو گالی کڈ دیتی, اگلے نے کلاشن کوف چلا دیتی, توں تے کوٹھڑی وچ وڑ جانا تے تباہ آساں ہو جانا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا مینوں زبان دی گارنٹی دے دے میں انہوں جنت الفردوس دی گارنٹی دے دینا. سبحان اللہ. ہن اگوں دل والیاں دیاں گلاں نے نا, اسی قربان جائیے سرکاراں تے جنہاں سانوں یہ جاچاں دسیاں. زبان ہے جڑی صوفیاء کہندے نے زبان اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر واسطے تے کملی والے تے درود پڑھن واسطے. تی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے. اللہ نے زبان دیتی ہے کملی والے دی نعتاں پڑھ, حضور دی ثنا کر, سرکار سے درود پڑھ. تی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے, اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, میرا قرآن پڑھو, میرے محبوب دیاں نعتاں پڑھو, میریاں حمداں دے ترانے گاؤ, قرآن دا ورد کرو, درود پاک پڑھدے رہو. کہ جڑا مسلمان اس زبان دا استعمال صحیح کرے گا, قرآن دی تلاوت پر کرے گا, درود پاک پڑھے گا, اس زبان نال اللہ دے دربار وچ توبہ تائب ہوئے گا, استغفار کرے گا, اپنے گناہاں دی معافی منگے گا. رب کریم دیاں رحمتاں نے فرمایا بندیا مہینہ برکتاں والا آوندا پیا ای, رحمتاں دا مہینہ آوندا پیا ای, اس زبان دا استعمال انج کری, روزہ رکھیا ہوئے, قرآن پڑھدا ہوئے, تراویح پڑھدا ہوئے, درود پڑھدا ہوئے, لیلۃ القدر وچ اٹھ کے معافیاں منگدا ہوئے, جنت دے 8 دروازے تیری خاطر کھول دیتے جان گے. الحمدللہ ساڈے آقا مولا حضور سید عالم نے سانو یہ بہترین نمونہ دسیا کہ زبان ہے جیڑی, زبان اگر انسان اب وہ درگزر کو کام لے معاف کر دینا کہ سونی بولی بولنا. سانو نبی پاک دی زندگی نے دسیا کئی کافر نبی پاک دی بولی سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. حضور دا حسن تکلم, حضور دی قوت برداشت, حضور دا شاندار کردار, وہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیں. ایک یہودی مستقل حضور دی طاق وچ سی مدینے پاک, خاتم بدن حضور کلے ملن تے میں شہید کر سکا. تے روایت وچ یہ کہ ہم موقع دی طاق وچ رہندا سی. ایک مرتبہ کلم کلے سرکار خیر کردے کردے مدینے باہر نکلے, یہودی نے ویکھیا کوئی غلام نال نہیں, کوئی صحابی نال نہیں, تنہا حضور نے وہ چاقو لے کے خنجر لے کے نبی پاک کو قتل کرنا آیا. کہ حضور علیہ السلام زمین اتے آرام فرما سن, اینج ٹھوکر مار کے نبی پاک کو اٹھایا, کہنے لگا ابن عبداللہ میں تیری موت بن کے تیرے سر تے حاضر ہاں, دس تینوں کون بچائے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مینوں او بچائے گا جنہیں مینوں پیدا فرمایا ہے. میرا اللہ رحمت للعالمین دے زبان وچوں اسم اللہ نکلیا, وہ قہر بن کے بجلی بن کے یہودی دے دل تے گریا. یہودی اتے نبی پاک دا حسن جمال تحور رعب اور دبدبا اینا تاری ہویا کہ کمبدیاں کمبدیاں خنجر تھلے ڈگا, تے نبی کریم نے وہ خنجر پھڑیا تے فرمایا یہودی ہوں میرا موقع ہے, میں چاہاں تے ایک وار ہی تینوں مار سکنا, جا تینوں اللہ واسطے معاف کیتا. اور قدمہ جی ڈگ کے کہندا کملی والیا جے میرے تے وار بھی کر لیندا
تو کلمہ نہیں سی پڑھا سکنا، تیرے حسن تکلم نے مینوں تیرا غلام بنا چھڑیا، تیری سونی بولی، تیرا عجز، تیرا عفو، تیرا درگزر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ کملی والے اساں تینوں عظیم خلق تے فائز فرمایا۔ جدوں کوئی مشین زیادہ مغلق ہوئے، سمجھنی مشکل ہوئے تے نال انسٹرکٹر آ جاندے نے سمجھانا نے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے یہ انسان دی مشینری نو استعمال دا طریقہ کسے کوئی بہام سمجھ نہیں آندی، اللہ پاک نے انسٹرکٹر بنا کے جناب محمد مصطفیٰ نو بھیج چھڑیا۔ محبوبہ اپنی زندگی گزار، تینوں ویکھن تے قرآن پاک نو سمجھن، تیری حیاتی قرآن دا نمونہ ہے، تیرا بولنا قرآن، تیرا ٹرنا قرآن، تیرا بہنا قرآن، تیرا اٹھنا قرآن، تیرے معاملات زندگی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب ضرور گل دوستو، یہ مشین ہے جڑی انسان، بلکہ میں تو کہنا مشین تے پرزے تے خیر وکن لگ پے نے، کاربوریٹر ہوں جی گڈی چ کاربوریٹر، اللہ نے تھوڑا جگر بنایا کاربوریٹر، یہ کاربوریٹر کچرا صاف کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، یہ انسانی مشینری یہ اعضاء تے وکن لگ پے تے پلاسٹک تے بھی ملن لگ پے، انہاں دوام نہیں، انہاں اعضاء دی اگر حفاظت کرنی جے صحت مند زندگی چاہتے ہو نا، صحت مند زندگی، آسودہ زندگی، خوشحال زندگی، صحت مند زندگی اور چین اور مطمئن زندگی، تے اکھاں میٹ کے او زندگی گزار جڑی کملی والے نے گزار کے دسی۔ اللہ دی یاد، خدا دی عبادت، اللہ دی بندگی، اگوں غنیمت دوستو مہینہ ہی وہ آ رہا ہے جہدے وچ نفل پڑھو تے ثواب فرضاں دا اللہ دے دیندا ہے، عمرے کرو تے ثواب حج دا مل جاندا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز برکت والے مہینے کا جمعہ ہے۔ میری مسجد کی روٹین ہے، تمہیں یاد ہے کہ میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلا گفتگو شروع کر دینا روزیاں میں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کراں گا کہ 12:30 بجے میں اتنے اپنے واز کا آغاز کر دوں۔ اگر تسی تشریف لے آؤ، جلدی تشریف لے آؤ تے جمعہ وقت تے پڑھیے 2:15 بجے، جمعہ پڑھیے 12:30 آ جاؤ تے انشاءاللہ العزیز برکت والا مہینہ، رل مل کے کو اللہ اللہ کریں گے، اللہ میرا بھی بیڑا پار کرے، تہاڈا بھی بیڑا پار فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔